میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، تو اسی اعتبار سے میں سورہ النساء کی ایک آیت کی، بیٹا ایک لائٹ بند کر دیں، یہ لائٹ بند کر دیں، سورہ النساء کی میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کر ارادتن قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے؟ میں ترجمہ پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ذہن متوجہ ہو سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی باجی ام سلمہ انہیں بند کرائے، ان کی آواز ختم کرائے، مستورات کی، ان کا بولنا بند کرائے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بھی ایک مومن کو ارادتاً جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں جہنم ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ جہنمی بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ مغضوب بھی ہے۔ اگر کوئی نمازیں بھی پڑھتا رہے اور ایک مومن کو قتل بھی کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، تو اللہ کے نزدیک وہ مغضوب بن جاتا ہے۔ اب ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، غیر المغضوب پڑھتا رہے، وہ خود مغضوبوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے خطاب میں چینل پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یزید رضی اللہ تھا اور وہ نمازی تھا۔ بھئی جو بھی مومن کو قتل کرے جب وہ مغضوب بن جاتا ہے تو جو نبی کے بیٹے کا قاتل ہو، میں مطمئن نہیں ہوا، میں نے ڈاکٹر ذاکر حسین نائک کا نام لیا ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کے ہوا خواہوں تک، اس کے عقیدت مندوں تک، خود اس کے کانوں تک آواز جا رہی ہے۔ لہذا مل کر حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بھی ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ لاکھ یزیدیت نواز وکلائے یزیدیت آج یہ نعرہ لگاتے رہے کہ یزید نمازی تھا، یزید فاتح قسطنطنیہ تھا، یزید کے کردار میں یہ تھا، اور بھئی جو کچھ بھی تھا، جب ایک سجدے کے انکار نے اتنے بڑے عبادت گزار کو شیطان بنا دیا۔
سبحان اللہ واہ واہ چمن گرا ہے حسین کے صدقے حیا کا چمن گرا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے ہر غیر کھا کے شفا نہیں ہوتی یہ غیر کھا کے شفا ہے حسین کے صدقے جب حضرت آدم خلیفۃ اللہ کے ایک سجدے کا منکر جو اتنا بڑا عبادت گزار تھا، شب بیدار تھا، چپے چپے پر سجدہ کرنے والا تھا، تو جب خلیفۃ اللہ کے تعظیمی سجدے کا منکر شیطان بن جاتا ہے تو پھر خلیفۃ اللہ کا قاتل یزید جنتی کیسے ہے؟ ایک بات کہتا ہوں تقریر سے پہلے، برملا کہتا ہوں، کھلم کھلا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، بغیر جھجک بغیر ڈر کے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے یہ مان لیا کہ ابھی تک تجھے رضی اللہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بابا روکے بچوں کو، روکے بچوں کو۔ سبحان اللہ واہ واہ دیا ایسا بنا دے جو منکر ظاہرہ کے کلیجے کو جلا دے۔ وہ لعنتی ہے جس سے بھی راضی نہیں ظاہرہ، ضمانت نہ چاہے اسے رضی اللہ بنا دے۔ صاحب بات سمجھ میں آئی ہے؟ بیٹا میری طرف دیکھو ورنہ میں یہاں سے اٹھا دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی آج تک اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ رضی اللہ اور لعنت اللہ میں فرق کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ایک مومن کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں نے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت کم فضائل پڑھا کرتا ہوں آج کی شب، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ولید کے دربار میں مدینے میں سن 60 ہجری 28 رجب کی رات کو، یعنی 27 کا دن گزار کے رات کو، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت یزید کا بھرے دربار میں ولید نے سوال کیا تو امام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ تھی کہ صبح ہو لینے دو، روز روشن میں ہم ایسا جواب دیں گے جو ہر روشن دل پر ہمیشہ روشن رہے گا۔ میں اپنے لفظوں میں گزر گیا، روز روشن میں ہم ایسا جواب دیں گے جو ہر روشن دل پر روشن رہے گا۔ یہ فرمایا، ولید نے کہا بسم اللہ یبن رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے، پیچھے سے مروان نے ولید کو اشارہ کیا کہ یا تو ابھی اسی وقت حسین سے بیعت لے لو، اور اگر اس وقت نہ لے سکے تو پھر بہت بڑے خون خرابے کے بعد شاید حسین پر قابو پا سکو یا نہ پا سکو۔ اگر بیعت نہیں کرتے تو اس نے اشارہ کیا کہ حسین کا سر اسی وقت تن سے جدا کر دو۔ جیسے
جیسے اس نے اشارہ کیا کائنات کی تقدیروں کو اشارے سے بدلنے والا حسین، میری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہو، آپ کے جذبات مولا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ میں بڑی دیر سے بیٹھا ہوں، نعرہ بے شک لگاؤ، لیکن رباعیوں کے لیے تھوڑا سا مجھے مہلت دے دو، جو میرا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر گزارش یہ ہے کہ جیسے اس نے امام کی طرف آپ کے قتل کا اشارہ کیا، کائنات کی تقدیروں کو اپنے اشارے سے بدلنے والے حسین نے، یہ 8 دن ولایت تکوینیہ پر جو میں نے تقریر کی ہے، یہ اسی کے ضمن میں نے فکرہ دیا ہے، اس کا اشارہ دیکھا۔ جیسے امام نے اس کا اشارہ دیکھا، آپ نے پلٹ کر مروان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں اسکت یبن الزرقاء، خاموش اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے۔ زندہ 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 مردہ مردہ مردہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیے جناب جج صاحب، بڑا پیارا فکرہ ہے یہ، سننے کے قابل ہے مولا حسین کا، کہ آپ نے امویوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر، آپ نے توجہ ہی نہیں کی میں کیا پڑھ گیا۔ یہ امام کوئی اپنوں کے گھیرے میں کھڑے ہوئے نہیں تھے، اپنوں میں ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، اپنے کو دروازے پہ ٹھہرا دیے تھے۔ تو امام نے آواز دے کر کہا اسکت یبن الزرقاء، خاموش اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے۔ سبحان اللہ، یہ اسی گھرانے کو حق حاصل ہے۔ بھئی کمال ہے آپ کے چپ کر جانے کی، چلو بچے نہ بولتے، عام لوگ نہ بولتے، جو سمجھ رہے ہیں وہ تو بولتے نا۔ یہ اسی گھرانے کو حق حاصل ہے کہ کسی کی ماں کا نام لے کر اسے پکار سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایسی ماں بخشی کہ بغیر درود کے خاموش اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، اتقتلونی ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو جھوٹا ہے، تمہاری یہ جرت۔ یہ کہہ کر اب امام نے جو کلمات ادا کیے ہیں، صاحبان علم، یہ میرے کلمات نہیں ہیں، کلام الامام، امام الکلام۔ امام نے ولید کی طرف دیکھا، یہاں 2 فکرے ہیں، ایک ہے یا ایھا الامیر، یعنی اسے مخاطب ٹھہراتے ہوئے، اس سے خطاب کرتے ہوئے۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا یا ایھا الامیر،
دوسری جگہ ملتا ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الولید، کہ اے ولید کیا تو نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں؟ اور جن کے لیے بیعت کا، جس کے لیے بیعت کا تو سوال کر رہا ہے وہ کون ہے؟ یہ کہہ کر امام نے اپنا تعارف بھرے دربار میں کرانا شروع کیا. فرمایا ایھا الولید انا اہل بیت النبوت. میں آج ایک ایک فکرے پہ رکتا چلوں گا. انا اہل بیت النبوت، ہم نبی کی اہل بیت ہیں. اگر کوئی اور بھی تو حسین کو ٹوک دیتا. بیٹا ایک دفعہ بیٹھ جائیں، یہ آنا جانا نہیں ہے. درود پڑھیں، صلوات. انا اہل بیت النبوت، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں. معدن الرسالت، ہم رسالت کی کان ہیں. جب تک کسی نبی نے ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا وہ نبی نہیں بنا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَمَحْبَةُ الرَّحْمَةِ، رحمت کا نزول ہم پر ہوتا ہے. وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کی آمد و رفت ہمیشہ ہمارے دروازے پر جاری و ساری رہتی ہے. بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے کائنات کا آغاز ہم سے کیا ہے اور کائنات کا انجام ہم پر ہوگا. وَهُوَ یزید، اور رہا وہ یزید جس کی بیعت کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے رجل شارب الخمر، وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں رہنے والا ہے. نہیں آپ نے فکرہ ہی نہیں لیا مولا کا کیا فرمان ہے. رہا یزید، وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں رہنے والا ہے، یعنی شرابی ہے. کتنا بڑا امام نے یزید کے منہ پر شکست کا تماچا مارا. نہیں فکرہ پھر بھی نہیں لیا گیا. میں بڑے سکون سے بڑے آرام سے دیتا ہوں. یہ دربار اس وقت یزیدیت پرستوں سے بھرا ہوا تھا. گورنر یزیدی تھا، مروان خود یزیدی ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ شارب الخمر، وہ شرابی ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے. پورے دربار میں کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ حسین سے اٹھ کے کہہ دیتا کہ یہ یزید پہ الزام ہے. معلوم ہوا تسلیم کر لیا گیا کہ حسین جو کچھ کہہ رہا ہے یہ حق ہے کہ یزید شرابی ہے. اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ امام نے بھرے دربار میں یزیدیوں سے منوا لیا کہ یزید شرابی ہے. اب اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب، جوے کے تیر، پانسے کے تیر اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ رجس ہے، یہ شیطانی عمل ہے. تو شراب کیا ہے؟ قرآنی فیصلے کے مطابق رجس یعنی کیا ہے؟ پلیدی، ناپاکی، نجاست. تو شراب کیا ہے؟ نجاست. فیصلہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اور آگے کیا ہے؟ یہ عمل شیطان ہے، یعنی جو بھی شراب پیتا ہے. چپ کر گئے نا، خاموش ہو گئے نا. پورے 8 دن داد دیتے رہے ہو، یہاں آ کے چپ کر گئے ہو.
علی ہے، علی ہے، علی 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 ہے، 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 علی ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ میں نے توجہ فکرے کے لیے چاہی تھی، آپ نے نعرے لگوا دیے۔ یعنی امام نے یزید کو کیا کہا؟ بول دے نہیں، شرابی۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ شراب کیا ہے؟ نجس ہے، رجس ہے، شراب پلیدی ہے اور یہ عمل شیطان ہے۔ بھرے دربار میں سے کسی نے حسین سے نہیں کہا کہ یزید شرابی نہیں ہے۔ امام نے بھرے دربار میں یزید کو شرابی منوا کر یہ منوا لیا کہ شراب پینا ہے عمل شیطان، وہ کل کا شیطان تھا، یہ آج کا۔ سلامتی ہو آپ سب کی، مولا سب کی تمناؤں کو پورا کرے۔ کتنی بڑی شکست دی ہے، تو بچوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی یزید کو شکست دی ہے، یزیدیت کو شکست دی ہے۔ امام نے اپنے ایک جملے کے حملے سے، امام کے ایک جملے کے حملے نے قیامت تک کے لیے منوا لیا کہ یزید شرابی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ شراب نجس ہے، پلیدی ہے، نجاست ہے۔ اب جو بھی شراب پیتا ہے، نہیں صاحب نہیں بولنا پڑے گا، جو میرے سامنے بیٹھے نہیں بولیں گے، میں اشارہ کروں گا کہ جو بھی شراب پیتا ہے، جب شراب ہے ہی نجس، جب شراب ہے ہی پلیدی، تو جو بھی شراب پیتا ہے گلفام اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے۔ جب نجس کپڑے میں قرآن نہیں رکھا جا سکتا تو نجس زبان سے علی کا نام کیسے لیا؟ جیتے رہو بچوں، سلامتی ہو آپ کی۔ پھر دینا شاباش سید، جلدی جلدی۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ شراب رجس ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، پلیدی ہے۔ اب رضا بھائی گلاس مجھے دکھاؤ، یہ دیکھیے، یہ گلاس ہے، پاک پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ نجاست کا چلا جائے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ پورا گلاس پاک پانی سے بھرا ہوا ہے، ایک
قطرہ نجس اس میں چلا جائے پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اور بابا جو بھی شراب پیتا ہے اسے سوچنا پڑے گا جب زبان ناپاک ہے تو وہ یہ طاہرہ قم تطہیرہ بالوں کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ بھی کرنا. مجھے دل کی بیماری بھی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے. باواز بلند صلوات. اچھا یہ بلند آواز ہے تو ڈھیلی ڈھیلی آواز میں صلوات. تو دیکھیے یہ امام کا پہلا حملہ ہے کہ یزید شارب الخمر ہے, شرابی ہے. تو اب امام نے دوسرا حملہ کیا, وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یزید قاتل النفس المحترمۃ, یزید مومنین کا قاتل ہے. یزید مومنین کا قاتل ہے. اب امام نے بھرے دربار میں اسے مومنین کا قاتل فرما کر منوا لیا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم, جو بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے. امام تو پہلے خطبے میں یزید کو جہنمی منوا چکے ہیں. آج جو بھی یزید کو بچانے کی کوشش میں رضی اللہ کہتا ہے جب تیرے آباء و اجداد نہ بچا سکے تو تو کیسے بچائے؟ یزید اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے رہتا ہے کہ منکروں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے پوری طاقت کے ساتھ مل کے نعرہ ہے سلامت رہو آباد. یہ تھا دوسرا حملہ. دیکھیں تابڑ توڑ امام حملے کر رہے ہیں. اس دوسرے حملے کے بعد امام نے پھر تیسرا حملہ کیا. فرماتے ہیں وہ معلن بالفسق, وہ کھلم کھلا فسق و فجور کا قائل ہے, فسق و فجور کا مرتکب ہو رہا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. اللہ کیا کہتے ہیں شیطان کے متعلق؟ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, شیطان اپنے رب کے امر سے نکل گیا یعنی فاسق بن گیا. امام نے بھرے دربار میں یزید کو فاسق کہا. کسی یزیدی نے حسین سے نہیں کہا کہ وہ فاسق نہیں ہے, وہ دین سے خارج نہیں ہے. امام نے پہلے خطبے میں یزید کو فاسق کہہ کر اپنے نانے کے مدینے میں منوا لیا کہ وہ کل کا شیطان تھا. میں ایک تقریر میں جب وہ تقریر کیسٹ کی جا رہی تھی
وقت ٹیلی ویژن چینل کے لیے، تو اس میں میں نے رسول کا یہ فرمان پڑھا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اول من امتی یبدلو سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہو یزید، جو میری امت میں سے سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا اس کا نام ہوگا یزید۔ معلوم ہوا رسول بھی منوا کے جا رہے ہیں کہ یزید میری سنت کا منکر ہے۔ اب فکرہ دے رہا ہوں، تشریح نہیں کرتا جو ٹائم بہت ہو گیا ہے، فکرہ دے رہا ہوں۔ جو بھی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنی کہلوا رہا ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ یزید کل بھی لعنت اللہ تھا اور آج بھی۔ بیٹا یار تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو۔ بیٹا میں نے 7 بجے تک چھوڑنا ہے، میری مجبوری ہے، جو میرا سفر بہت ہے، اور مصائب کے حوالے سے مجھے آج کچھ وقت چاہیے۔ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو تاکہ میں 1-2 جملے مومنین و مومنات تک پہنچا سکوں۔ یہاں پر رسول کا فیصلہ ہے کہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا میری امت میں سے اس کا نام یزید ہوگا۔ اب یہاں پر میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کا یہودیوں سے یہ فرمان ہوا، مدینے کے یہودیوں سے، کہ تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اپنے اس عمل پر تم نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ پھر سنیں، تم نے، مدینے کے یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ جب تمہیں کہا گیا کہ تم نے یہ کام جو کیا ہے یہ باطل ہے، کفر ہے، تو تم نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل زنگ آلودہ ہے، پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے، لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ ان پر ان کے کفر کے سبب لعنت بھیجتا ہے۔ اب سارا صاحبان علم کا الحمدللہ، زن و مرد جتنے بھی ہیں صاحبان علم کا اجتماع ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مدینے میں یہودی تھے ان کے پاس اگر کوئی نبی آیا ہے انہیں تبلیغ کرنے کے لیے، وہ ہمارا نبی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ یعنی مدینے کے یہودیوں کے پاس جو مبلغ بن کر آئے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے رسول ہیں۔ اب جو ہمارے نبی کے زمانے میں یہودی تھے انہوں نے تو پہلے یہودیوں کو دیکھا، پہلے نبیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے ان نبیوں کو دیکھا ہی نہیں تھا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اب آگے کیا ہے؟ کذبتم، تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، ان کے پاس تو نبی آئے ہی نہیں۔ نہ میں جلدی نہیں کرتا، بڑی پیاری فکر ہے، میں بڑے آرام سے دیتا ہوں۔ اے یہودیو، فَفَرِيقًا کذبتم، تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو قتل کیا۔ بھائی ان کے پاس جب نبی آئے ہی نہیں، صرف اکیلا
واحد. اور بچوں سمجھ رہے ہو نا, پتروں گل سمجھ آ رہی ہے؟ صرف ہمارا نبی آیا ہے اور ہمارے نبی کو انہوں نے قتل کیا ہی نہیں, تو پھر اللہ ان سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا, اور اللہ تمہارے اس عمل پر تم پر لعنت بھیجتا ہے. یہاں جتنے مفسرین ہیں سب نے یہی لکھا ہے, یہ ان آباء و اجداد کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور قتل کیا تھا. یہ اپنے باپ داداؤں کے اس فعل پر راضی تھے. یہ اپنے آباء و اجداد کے, سمجھ نہیں آ رہی, جنہوں نے نہیں آ رہی وہ چہرے بھی میرے سامنے نہیں, لیکن جڑے سمجھ رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے کہ ان یہودیوں کے باپ داداؤں نے, بزرگوں نے, پچھلوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا بھی تھا اور قتل بھی کیا تھا. یہ ان کے اس فعل پر راضی تھے. انہوں نے خود قتل نہیں کیا. یا مولا میں کیا کروں, انہوں نے خود نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا, لیکن جن آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا تھا یہ اپنے باپ داداؤں کے اس عمل پر راضی تھے. تو گویا جو بھی راضی رہا اللہ نے اس کو ڈائریکٹ کہا کہ تم نے قتل کیا. اور اللہ تمہارے اس عمل پر تم پر لعنت بھیجتا ہے. معلوم ہوا جو بھی اپنے باپ دادا کے فعل کبھی پر راضی ہو اللہ کے نزدیک وہ اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے جتنا بڑا وہ خود مجرم تھے. تو بے شک تم نے قتل نہیں کیا, قتل کرانے والا یزید ہے, لیکن جو بھی یزید کے اس عمل پر راضی ہے بابا دے بلند صلوات. معلوم ہوا جو بھی یزید کے اس عمل پر راضی رہا ہے یا اب راضی ہے, اس کا شمار کن میں ہوگا؟ امام حسین کے قاتلوں میں. ہم کسی اور پر لعنت نہیں بھیجتے, ہم کلم کلا کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کل بھی لعنتی تھے اور آج پوری طاقت کے ساتھ جگر کی توانائیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اول سے آخر تک نعرہ جناب یزید پہ لعنت نہ بھیجے. بھئی بھیجتے یزید پہ ہیں, دل آپ کا دکھتا ہے. یہ یزید پہ لعنت کیوں بھیجتے؟ بھئی بھیجتے یزید پر ہیں. جو بھی کہتا ہے یزید پر لعنت نہ بھیجے, ایک طرف تو وہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ شیعوں نے خود مارا, واہ صاحب واہ. ایک طرف تو وہ یہ اپنے جوانوں سے کہتا ہے کہ یہ جو شیعہ پیٹتے ہیں روتے ہیں یہ اپنے پچھتاوے کے لیے روتے ہیں, اپنے پچھتاوے کے لیے پیٹتے ہیں, انہوں نے خود حسین کو مارا ہے اس لیے یہ رو پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلو یہ تو علماء کا فیصلہ ہے نا کہ امام حسین کا قاتل کون ہے, یزید. یہ تو ہے نا فیصلہ کہ یزید قاتل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یزید کو
ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہم تب بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر اس میں لڑائی کیسی ہے، اس میں جھگڑا کیسا ہے؟ اسے جس کھاتے میں ڈالو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ ان پر اس دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو رسول کے لیے اس سے بڑھ کر مقام اذیت اور کیا ہوگا کہ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ عاشور کے دن نماز ظہرین کے بعد میری تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ رسول کے سر سے تاج اترا ہوا ہے، واللیل کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں، خاک رسول کی زلفوں میں ہے، چہرے پر خاک اور خون کے نشان ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا یا رسول اللہ، جب آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت آپ کی شکل ایسی نہیں تھی، اب یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ تو رسول نے رو کر کہا ام سلمہ کیا تجھے یاد نہیں میں تجھے ایک خاک والی شیشی دے گیا تھا اور کہہ گیا تھا یہ کربلا کی خاک ہے، جب یہ خاک خون بن کر ابلنے لگے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا چراغ بجھ گیا ہے، میرا حسین مارا گیا ہے۔ تو رسول کی یہ حالت غم بیان کر رہی ہیں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ، اور رسول کا حسین کو گودی میں لے کر رونا، کربلا کے واقعات سنانا، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو جب رسول کو اذیت پہنچانے والا لعنت اللہ ہے، تو جو رسول کا گھر لوٹ رہا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، حسین 71 شہید دینے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کے اور میرے صادق امام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا بتائیں گے کہ کربلا کے میدان میں آپ کے جد امجد کے بدن پر کتنے زخم تھے؟ یہ سوال بیمار کربلا سے بھی ہوا تھا، پھر امام سے بھی ہوا، اور روتے روتے میرا امام غش کھا گیا، غش سے افاقہ ہوا، فرمایا سینے سے لے کر ناف تک 1950 زخم تھے۔ بڑے آرام سے میں نے پڑھ دیا، بڑے سکون سے آپ نے سن لیا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو، یہ سارے زخم آگے تھے، یعنی یہاں سے لے کر ناف تک، جہاں ایک بار نیزہ لگا وہاں کئی بار پھر نیزہ لگا، جس زخم پر ایک بار تلوار لگی اللہ جانے کتنی مرتبہ پھر تلوار لگی، جہاں تیر لگا خدا جانے کتنے تیر لگے، کہ یہاں پر آپ کے چوتھے بیمار آقا فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے بدن کے زخموں کے سوراخ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ گرم ہوا جب چلتی تھی زخموں سے آر پار ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے بخاری صاحب پڑھ رہے تھے اپنے شعروں میں کہ حسین آج کی رات کا مہمان ہے، کل اس وقت بطول کا گھرانہ اجڑ چکا ہوگا۔ زہرا کا لال بطول کا بیٹا اپنے خون میں ڈوبا ہوا، پردہ داروں کو
بہنوں کو، بیٹیوں کو، حرموں کو آخری سلام کرنے کے لیے حسین خیمہ گاہ میں آئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان سے پڑھا جائے کہ کتنا قیامت کا منظر ہوگا جب حسین نے بہن سے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنا دے۔ بہن مجھے ایک پرانا لباس دے دو، سروں پر قرآن رکھ کر بتاؤ کیا آج تک کسی بھائی نے بہن سے کفن مانگا ہے؟ واحد یہ کربلا کا غریب ہے۔ پرانا لباس لیا، زیب تن کیا، ایک ایک مستور سے، ایک ایک بی بی سے الوداعی سلام کرنے کے بعد حسین فرماتے بہن زینب، بہن کلثوم، بہن رقیہ، ام رباب، ام لیلہ، سکینہ اور کبریٰ، اماں فضہ، مولا حکم فرمایا آؤ میرے ساتھ سجاد کے خیمے میں۔ تمام رونے والی بیویوں کو لے کر حسین بیمار کے خیمے میں آئے۔ بیمار کی حالت کیا ہے؟ دونوں آنکھیں بند ہیں، عالم غشی ہے، بخار کا زور ہے، میرے مولا زمین پر ہے۔ حسین خون میں ڈوبے ہوئے بیٹے کے سرانے آئے، دو زانو ہو کر سجاد کے سرانے بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر امام نے ہاتھ سجاد کی پیشانی پہ رکھا، رکھ کر کہتے ہیں سجاد سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی، آج کے بعد بابا ملنے نہیں آئے گا۔ مرحبا مرحبا، اجرکم من اللہ، بطول دعائیں دے رہی ہیں۔ اور میرا لال آج کے بعد حسین ملنے نہیں آئے گا۔ سجاد نے تڑپ کر آنکھیں کھولی، بابا کو سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا دیکھا، جلدی سے تھرا گئے۔ بابا جان، ہر کوئی غسل پانی کے ساتھ کرتا ہے، آپ خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ رو کر کہا بیٹا جس کا کوئی یاور، کوئی ناصر، کوئی مددگار نہ رہے، اس کے ساتھ دشمن یہی سلوک کرتے ہیں۔ اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سجاد نے سب سے پہلا جو نام لیا ہے وہ اکبر کا نہیں ہے، وہ قاسم کا نہیں ہے، وہ اون محمد کا نہیں ہے۔ تڑپ کر کہتے ہیں بابا این امی لبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے بطول تمہیں دعائیں دے رہی ہے۔ اینا امی العباس، بابا آپ جو اس طرح خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ کہا بیٹا میری کمر توڑ کے سو گیا۔ بھیا اکبر، بیٹا میری آنکھوں کا نور گم کر کے سو گیا۔ بابا قاسم، بیٹا لاش کے ٹکڑے خود اٹھا کے لے آیا ہوں۔ ایک ایک کا سجاد نے پوچھا، حسین جواب دیتے گئے۔ اور چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، جھولیاں پھیلا کے دعا مانگ لو۔ جب امام سجاد کو ایک ایک جوان کا بتا چکے، اب بیمار نے کیا کیا؟ بیمار نے ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھنا شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے ماں رباب کی گود پہ نظر رک گئی۔ بی بی رو کر کہتی ہے بیمار رو بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے۔ رو کے کہتے ہیں اماں جوان تو لڑنے گئے مارے گئے لیکن جھولا بھی خالی ہے۔ آرام سے سکون سے، مسلسل ہمارے رونے کے بس میں نہیں ہے رونا۔ اماں جھولا بھی خالی ہے،
آپ کی گودی بھی خالی ہے، مجھے اصغر نظر نہیں آ رہا۔ حسین کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا میرا لال وہ بھی تیر کھا چکا ہے، تیر کا نام آنا تھا۔ تڑپ کر کہتے ہیں بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے تھے؟ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، حوصلہ حوصلہ۔ کہا نہیں میرا بیٹا، میں خود اٹھا کے لے گیا تھا، ایک ایک خاتون کے ساتھ، بی بی کے ساتھ، سجاد کے ساتھ الوداعی سلام کیا۔ سلام کر کے حسین مرتجز کے قریب آئے۔ جب تک میں نہ کہوں جعفر بیٹے، عباس بیٹے، شبیہ ذوالجناح برآمد نہیں کرنی، میں مصائب پڑھوں گا، میں خود کہوں گا، جلدی نہیں کرنی۔ حسین آگے بڑھے، مرتجز کے قریب پہنچے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ کوئی ہاشمی جوان ہے جو گھوڑے کی رکابیں پکڑ کر حسین کو سوار کرائے۔ ہائے غریب کی غربت۔ بھائیو آج کی رات مصائب پڑھنے کی رات نہیں، آج صرف آنکھیں بند کرو اور کربلا میں غریب کا لٹنا تصور کرو۔ جب تم روتے ہو سکینہ پھپھی سے آواز دے کر کہتی ہے پھپھی یہ رونے والے کون ہیں؟ بی بی آواز دے کر فرماتی ہے ہمارے عزادار ہیں۔ روح سکینہ تڑپ کر کہتی ہے پھپھی یہ کربلا ہو۔ کوئی ہاشمی جوان حسین کو سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، رخ پھر گیا میدان کی طرف، آواز دے کر کہتے ہیں میرے شیرو اور میرے دلیرو، میں ایک ایک کی رکابیں پکڑ کر اسے زین پر بٹھاتا رہا ہوں۔ ہائے میری غربت، مجھے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں رہا۔ بہنوں والو اتنا کہنا تھا یا ایک مستور کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی رکابوں میں آئے، کہا زہرا کا لال غلام کو گلے نہ دے، میں سوار کراتی ہوں۔ بیویوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، صدقہ بی بی زینب کا، بٹھا دو ان کو۔ رونے والوں میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، رونے والوں عزاداروں، ہر ایک کو بیٹا بٹھا دو، ابھی میں نے مصائب پڑھنا ہے، مت رکھنے دو کسی کو۔ عزاداروں، رونے والوں، امام نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہاشمی جوان سوار کرانے والا نہیں تھا۔ جیسے امام نے عباس کا نام پکارا، ایک مستور کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی رکابوں میں آئے، رو کر کہا زہرا کا لال میں سوار کراتی ہوں، غلام کو گلے نہ دے۔ تڑپ کر کہا کون ہو؟ جاننے کے باوجود اس بی بی نے رو کر کہا مولا تیرے مسلم کی بیوہ۔ عباس کی بہن تیری کنیز تجھے سوار کرانے آئی ہے۔ ہائے غربت۔ حسین سوار ہوئے، لجامیں اٹھائیں، زہرا کے لال نے مرتجز سے جب قدم بڑھانے کے لیے کہا، ایک دو قدم بڑھا کر گھوڑا رک گیا۔ امام نے پھر لجامیں سنبھالی، فرمایا مرتجز تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آخری بار مجھے مقتل اتار دے۔ نہیں میں جلدی نہیں کرتا، آخری بار مجھے مقتل اتار دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد پھر تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، جانور نے روتے ہوئے اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا، اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والے، اب جو امام نے دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی گھوڑا اور میرے بابا کو نہ لے جا۔
ہے حسین، ہے حسین. جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین اترے، بیٹی کو سنبھالا، سینے سے چمٹایا. امام نے آخری وداعی بوسہ لیا. سکینہ مجھے جانے دے. بابا پلٹ کر آؤ گے؟ کتنا مشکل سوال تھا. تھکو نہیں، تھکو نہیں. عشق کبھی تھکا نہیں کرتا. کتنا بچی کا مشکل سوال تھا. بابا پلٹ کر آؤ گے؟ اب امام کیا جواب دے؟ فرماتے سکینہ اگر انتظار کر سکتی ہے کر لے، ہو سکتا ہے تقدیر آنے دے یا نہ. بچی روتی رہی، بیویاں تڑپتی رہی، ماتم بپا ہوتا رہا. حسین چل دیے. خیبہ گاہ سے چل کر اب میں امام کے حملے نہیں پڑھ رہا. ایک فقرہ زیارت ناہیہ کا میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جو آج تک میں نے جب سے اس منبر سے میں مصائب پڑھ رہا ہوں امام کی شہادت کا، آج تک یہ جملہ میں نے منبر سے نہیں پڑھا. آج پہلی مرتبہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اور اس جملے کے لیے میں فوٹو کاپی کرا کے اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ کوئی مومن سننے کے بعد گھبرا نہ جائے اور روتے ہوئے شک نہ کر بیٹھے. جب زہرا کا لال میدان میں پہنچا، قبلہ یہ ہے زیارت ناہیہ کی فوٹو کاپی. جب زہرا کا لال میدان میں پہنچا، لڑتے لڑتے جب غریب زہرا دوڑتے ہوئے گھوڑے سے نیچے اترا، رو لو رو لو رو لو. میں امام کا فقرہ پھر سناتا ہوں، جتنے آنسو بہا سکتے ہو آج کی رات بہا لو. جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زہرا کا لال زین سے منہ کے بل زمین پر اترا. یہ ہے امام حسین کا وارث، غم کا وارث، میرا 12واں آقا. زیارت ناہیہ میں میرے مولا فرما رہے ہیں ہائے میرے غریب دادا، ہائے میرے مظلوم دادا، حتی نقصو کا ان جوادے کا، ان لوگوں نے تجھے تیرے گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اور گرانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہائے میرے دادا، فحبیتا الی الارض جریحن، زخموں سے چور چور ہو کر جب تو زمین پر گرا. اب سیدو، رونے والوں، میری ماں بہنوں، زندہ رہو یا مر جاؤ، تمہارے 12ویں مولا کا غم بھرا نوح ہے. تتعوق الخیول بے ہوا پھیریا، ابھی تو گرا تھا یا تیرے جسم پر انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. کیا اب بھی میرے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ سن کر روئیں گے؟ لے لو، لے لو سانس، لے لو، لے لو سانس. ہائے ہائے، یہ آپ کے اور میرے 12ویں مولا فرما رہے ہیں ہائے میرے مظلوم مولا، ہائے میرے غریب دادا. جب تو گھوڑے سے نیچے گرا، ظالموں نے تجھ پر گھوڑے دوڑا دیے. امام کے اس نوحے سے پتہ چلا کہ حسین کے جسم پر 2 مرتبہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. ایک مرتبہ جب گھوڑے سے نیچے گرے ہیں، اور ایک مرتبہ شہادت کے بعد جب امام زمین پر گرے. کافی دیر ظالم ظلم کرتے رہے. بطول کا بیٹا ریت گرم پر رہا، جبرائیل کے پروں پہ سونے والا حسین، نانا کی گودی میں پلنے والا حسین. کافی دیر کے بعد ریت گرم سے اٹھے. ابھی اٹھے ہی تھے یا صالح بن وہب مدنی ملعون نے حسین کی پیشانی میں 3 نوکوں والا تیر مارا. تیر کا لگنا تھا، غریب زہرا رک گیا. ادھر تیر میں ہاتھ ڈالا، ادھر آواز دے کر کہا نانا، جس پیشانی کے بوسے لیتے تھے
وہاں تیر لگ رہے ہیں، امام نے تیر نکالا، تیر نکال کر امام 2 قدم پھر آگے چلے، یا ابو ایوب غنوہ ملعون نے 3 نوکوں والا تیر حسین کی رگوں پر مارا۔ یار میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، پتہ تو ان بہنوں کو چل رہا تھا جن کا بھائی لٹ رہا تھا۔ تیر لگا، میں جلدی نہیں کر رہا، حسین پھر رکے، تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا۔ ہائے میں کس زبان سے پڑھوں، رکھو میرے سر پر قرآن، دو میرے ہاتھ میں غازی کا علم۔ ادھر غریب زہرا چلا، ادھر سنان بن انس ملعون نے زور سے حسین کے سینے میں نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی انی کمر سے گزر گئی۔ اب زہرا کا لال زمین پر کھڑا نہیں رہ سکا، حسین منہ کے بل زمین پر آئے۔ حالت کیا تھی؟ وَاتَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جس طرح ذبح ہونے والا جانور۔ ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین، زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے۔ زہرا کے لال نے زمین پر پاؤں مارے۔ یقیناً سیدہ زینب نے پکار کر کہا ہوگا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ۔ بس آخری جملے سنو، سیدہ دعائیں دے رہی ہے، ہمیشہ اس غم کے صدقے میں اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھو۔ کافی دیر کے بعد سیدہ کا لال اٹھا، نیزہ نکالا، مقتل گاہ کی طرف چلے، پھر گر پڑے، پھر چلے، پھر زمین پر آئے، پھر حسین چلے، پھر زمین پر آئے۔ میں قسمیں نہیں کھاتا، لیکن یقین کرو تاریخ کے فکرے یہی ہے، کئی مرتبہ جب چلنا چاہا اور حسین نہ چل سکے تو پھر کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل سیدزادہ اپنی مقتل گاہ تک پہنچا، بس ختم، ریت اکٹھی کی، امام نے اپنا دایاں رخسار ریت پر رکھا، بدن سے خون جاری ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان پر تسبیح ہے۔ حسین نے ریت پر اپنا رخسار رکھا ہوا ہے، یا اتنے میں بصر بن کندی ملعون حسین کے قریب آیا۔ سیدہ بطول یہ کلمے سن رہی ہے، بی بی کو گواہ بنا کر میں یہ کلمے ادا کر رہا ہوں کہ یہ ملعون قریب آیا، حسین کی آنکھیں بند ہیں۔ میں ادب سے گزروں گا، صحیح ترجمہ نہیں کروں گا۔ اللہ جانے پاؤں کے ساتھ اس نے حسین سے کیا گستاخی کی، میں اس کی گستاخی کے فکرے نہیں پڑھتا۔ جب نجس پاؤں کے ساتھ گستاخی کر چکا، سیدو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اب مجھے معاف کر دینا۔ اس بصر بن کندی ملعون نے ایک ہاتھ حسین کے زلفوں میں ڈالا، زلفوں میں ہاتھ ڈال کر فضرب اللطمۃ، ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ اللہ جانے زمین میں کیسا زلزلہ آیا، بس ختم۔ امام نے چاروں طرف دیکھا، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، شہادت میں چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں۔ امام نے چاروں طرف دیکھا، جب کوئی امام کو ساتھی، ناصر، یاور نظر نہیں آیا، امام نے آپ کے نام ایک پیغام دیا ہے، فرماتے ہیں یا شیعتی یا شیعتی ما شربتم مان عذبا فاذکرونی، اور میرے رونے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو بھلا نہ دینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، آج سے پانی کل تک ضائع نہ کرنا، حسین ایک ایک بوند کے لیے۔ جب
दाएं बाएं देखा, कोई नासिर नजर नहीं आया। इमाम ने हसरत से जब चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो इमाम के मुर्तजिद ने हुसैन के गिरदा गिर्द तवाफ किया। चंद मर्तबा तवाफ करने के बाद मुर्तजिद ने अपना पहलू रेते गरम पर लगाया, लगाकर अपनी आवाज में कहता है, ज़हरा का लाल आ मेरी जीन पे बैठ जा, तेरा कोई मददगार नहीं रहा, जहां तक हो सकेगा तुझे ले जाऊंगा। इमाम जानते थे, फरमाते मुर्तजिद पहले तू मुझे बता, मुझे भुने हुए गोश्त की खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है? कहते हैं मौला रेत बड़ी गर्म है। हाय हाय हाय, क्या इसी इंतजार में हो मैं फिक्रा करूं? क्या इसके बाद भी फिक्रा कहने की एहतियाज है? मौला रेत बड़ी गर्म है, मेरा पहलू जल रहा है। अंदाजा लगाओ, जानवर का पहलू जल रहा था। हाय बतूल का बेटा, जब मुर्तजिद ने कहा मौला मेरा पहलू जल रहा है, हुसैन रो कर कहते मुर्तजिद जा, मेरी तरफ से इजाजत है, मैदान छोड़ जा, जितना दूर जा सकता है चला जा, मैं तुझे गिला नहीं दूंगा। तूने वफा का हक अदा कर दिया। गोश्त जानवर था, रोते हुए जमीन पे पेशानी को मारा, मार कर कहते हैं बतूल का बेटा मैं इंसान नहीं हूं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जीते रहो सलामत रहो। ज़हरा का लाल मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हैवान जरूर हूँ, लेकिन मुझे तेरा वो जमाना याद है जब पहली बार मेरी जीन पर बैठकर मुझे अपने घर ले गया था। तेरी माँ बतूल ने अपनी चादर में मुझे दाने खिलाए थे। जब मैं दाने खा चुका था, बीबी ने मेरी गर्दन में बाजू डालकर रोते हुए कहा था